کو حضرت صدیق اکبر لے کر گئے غار ثور میں۔ اس ایک رات کا بیان ہم نے گزشتہ جمعے پر پڑھا ہے، اور جو دن ہے کہ جس دن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جوان یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس رات اور دن کی ایسی شان ہے کہ عمر اور عمر کی ساری زندگی سے وہ بہتر ہے۔ وہ دن کون سا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولا نزكي وقال بعضهم لا نصلي ولا نزكي۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تو ان کا دن جو میری ساری زندگی میرے خاندان کی زندگی سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے، وہ دن وہ تھا کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک وصال ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن یہ حالت ہوئی کہ عرب کے کچھ لوگ، کچھ قبیلے مرتد ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ تو صرف حضور کے زمانہ میں فرض تھی۔ کچھ کہنے لگے کہ جی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فرض تھی، اب نماز بھی ہم پر فرض نہیں، ہم نہ زکوٰۃ دیں گے نہ نماز پڑھیں گے۔ اس طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا فاتیتہ، میں حضرت صدیق اکبر کے پاس اس دن آیا، ولا آلو نصحا فقلت، تو آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں نرمی کی نصیحت کی اور عرض کی یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر حضرت صدیق اکبر سے کہا، جب یہ فتنوں کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم دفنایا نہیں گیا تھا، اس وقت سے ہی کچھ لوگ پھر گئے تھے دین سے اور عجیب قسم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے آپ کے پاس اور عرض کرنے لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، یعنی نرمی کا آپ فرماتے میں نے جا کر نرمی کا درس دیا کہ نرمی کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فقال جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام۔ اے عمر تو ہے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑا سخت دل ہوتا تھا، بہت سختی کرنے والا ہوتا تھا، اور اب اسلام کے اندر تو اتنا نرم ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب آپ کفر میں تھے اس وقت تو بہت سخت تھے، لیکن آج جب اسلام میں آ گئے ہو تو آج اسلام میں تم صرف نرمی کا درس دیتے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فرمایا فی ماذا اتعلف ابشیر مفتعل او سحر مفتری۔ آپ نے فرمایا کیا میں بٹے ہوئے بالوں کے اندر نرمی کروں یا جھوٹے جادو میں نرمی کروں؟ یہ ایک عرب کا ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جو بالوں کے ساتھ رسا بنایا جایا کرتا تھا، فرمایا کیا میں اس بالوں کے ساتھ نرمی کروں؟ یعنی اگر نرمی کروں گا تو پھر وہ بالوں کا رسا تو وہ تو نہیں بٹا جا سکتا، کیا میں جھوٹے جادو میں نرمی کروں؟ یعنی جھوٹے قسم کا ایک جادو ہو جائے اور پھر اس پر نرمی کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کس میں میں نرمی کروں بتاؤ مجھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بتاؤ مجھے اے عمر، بٹے ہوئے بالوں میں نرمی کروں یا جھوٹے جادو میں نرمی کروں؟ کس چیز میں نرمی کروں؟ زمانہ جاہلیت کے اندر تم بڑے سخت تھے، لیکن آج مجھے نرمی کا درس دے رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمر بن خطاب خاموش رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارتفع الوحی فواللہ لو منعونی اکالا مما كانوا یؤتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ۔ آپ نے فرمایا اے عمر آج میرا یہ فیصلہ سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے،
اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے وحی نہیں آئے گی کسی ہمارے اختلافی مسئلے کے اندر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے فیصلوں کو ہم مشعل راہ بنائیں گے. اور فرمایا کہ اگر لوگ ہر اس چیز سے منع کریں گے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک رسی جو زکوٰۃ کی وہ دیتے تھے، اور آج اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دیتے میں ان کے ساتھ قتل کروں گا، قتال کروں گا اور ان کے ساتھ جنگ کروں گا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے یہ جواب دینے کے بعد جو دین اور شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ تھا وہ آپ نے کیا، ان کے ساتھ جنگ کی. وہ لوگ کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار شروع کر دیا، اور کچھ نے نمازوں کا بھی انکار کر دیا، کچھ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی وہ دلیل ان کے پاس اپنی ہے تھی. دلیل کیا تھی کہ جی یہ زکوٰۃ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دینی تھی اور آپ ہی کے زمانہ میں فرض تھی، لہٰذا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، بتایا کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، زکوٰۃ قیامت تک کے لیے فرض ہے. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ جب انہوں نے نہیں مانا، پیار کی زبان نہیں نہ سمجھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ کی. جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد کچھ وہ مارے گئے، کچھ راہ راست پر آ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقَاتَلْنَاهُ مَعَهُ، تو پھر اس کے بعد ہم نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مل کر جنگ کی. ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی جو زکوٰۃ اور نماز کا انکار کر رہے تھے. اور فرمایا وَقَانَ وَاللَّهِ رَشِيدَ الْعَمْرِ فَهَذَا يَوْمُهُ. حضرت عمر فرماتے ہیں اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر حق پر تھے، میں اس وقت حق پر نہیں تھا. آپ حق پر تھے، میں نرمی کا درس دے رہا تھا، لیکن نتیجہ بعد میں نکلا کہ واقعی آپ حق پر تھے. اور فرمایا فہذا یوم، تو فرمایا کہ یہ حضرت صدیق اکبر کا وہ ایک دن ہے جس دن کو میں اپنی ساری زندگی اور پورے خاندان کی زندگی سے افضل و اعلیٰ سمجھتا ہوں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اپنی فضیلت اگر دیکھی جائے تو بہت عظیم فضیلت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دن کو کتنا افضل قرار دے رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کفار کے خلاف یا ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو دین کے بعض احکام مانتے ہوں اور بعض سے انکار کرتے ہوں، ان کے خلاف ڈٹ جانا یہ جہاد ہے، جہاد کی ایک قسم ہے. اور ایسا ایک دن باقی پوری زندگی کے دنوں سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے. کیونکہ خود حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دن کو، جس دن آپ ڈٹ گئے اس بات پر کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اگر انہوں نے ایک رسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ دی تھی اور آج اس رسی سے بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ رسی کی کوئی ویلیو اوقات نہیں ہے، لیکن فرمایا کیونکہ یہ فرض تھا، کیونکہ یہ فرض کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور حضرت صدیق اکبر کے اس دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی سے افضل و اعلیٰ سمجھ رہے ہیں. تو آج ہمارے ہاں آج کے مسلمانوں نے صرف ایک ہی بات سمجھ لی کہ دین کے اندر تو نرمی ہے، یہ نرمی ہے ساری، دین تو ایک امن کا درس دیتا ہے، دین کے اندر تو فتنہ فساد ہے ہی نہیں ہے، دین کے اندر تو نرمی ہے، دین کے اندر تو محبت کے ساتھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. واقعی ہے نرمی، لیکن اس وقت ہے کہ جب لوگ نرمی کی بات کو سمجھیں، جب لوگ دلیل کو سمجھیں، جب لوگ دلائل سے ناآشنا ہو جائیں، دلیل کی بات نہ سمجھیں، جب لوگ خود یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم تلوار کی زبان سمجھیں گے یا بندوق کی زبان سمجھیں گے، تو خدا کی قسم پھر اس وقت بندوق اور تلوار اٹھانا فرض ہو جاتا ہے. یہ جا کر سیکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہم نے تو صرف ایک ہی بات سمجھ لی ہے نا کہ جی دین کے اندر نرمی نرمی ہے. اگر دین کے اندر نرمی ہوتی نا، صرف نرمی ہوتی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ابتدائی اسلام تھا، نیا نیا فتنہ اٹھا تھا، آپ کی حکومت، آپ کی خلافت مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی، اختلاف بھی ہو سکتا تھا.
حضرت عمر جیسے جوان بھی آپ کو نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، کچھ ہو جائے میں جنگ کروں گا، ان کے ساتھ جنگ بنتی ہے۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، جو نماز کا انکار کرتے ہیں، فرمایا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جب تک یہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بعض چیزوں کا انکار بھی کفر بن جاتا ہے۔ اگر دین کے شریعت کے کسی ایک مسئلے کا بھی انکار کر دیں، قرآن کی کسی ایک آیت کا، قرآن کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دیں، ہاں عمل نہ کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بندہ اگر کسی حکم شرع پر عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوگا، لیکن جب انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہماری پائی جاتی ہیں کہ وہ گویا کہ اپنی باتوں سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کے اندر یہ احکام نہیں ہے، جہاد دین کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنی سختی دین کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر ہے، اتنی سختی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ آپ ذرا دین کا مطالعہ کریں نا تو پھر پتہ چلے گا، دین کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ جب سے ہم نے سختی چھوڑی ہے، جب سے ہمارے علماء نے، جب سے ہمارے مولویوں نے، پیروں نے سختی چھوڑ دی ہے، اس دن سے عوام راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ یہی تو نتیجہ ہے نرمی کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ان طریقوں کو دیکھیں، فیصلوں کو دیکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایسے فیصلے بھی موجود ہیں، فرامین بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، سنن بھی موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سختی معاملات کے اندر فرمائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لوگوں کو نماز کا کہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، سنا ہے کئی مرتبہ علماء سے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے کیا حکم ہے؟ نماز کا حکم دو، کہو۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر کیا کرو؟ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مار کر پڑھاؤ، یہ حضور کا فرمان ہے، حکم ہے۔ بتائیں کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا والد ہے، والدین ہیں جو 10 سال کے بعد اپنی اولاد کو نماز کی خاطر مارتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تم؟ جب سے یہ سختی ہم نے چھوڑی ہے، اسی وجہ سے آج کی ہماری نوجوان نسل وہ تباہی کے عمیق گڑھے میں گر چکی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی نماز کی عادت بنی۔ آپ والدین کیسے کہیں کہ جب والدین خود ہی نہیں پڑھتے؟ ان کے والدین نے اسے نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اب وہ آگے نہیں سکھا رہے۔ تو یہاں پر لوگ کہیں کہ نہیں جی بچے ہیں یار، اسے نرمی کا انہیں درس دے، نرمی سے انہیں نہیں، نرمی نہیں ہے، یہاں سختی کام آئے گی۔ نرمی سے آپ کام کریں گے بچے بگڑیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے ہر وقت اپنا کوڑا لٹکائے رکھو، ان کے سامنے رہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، تمہارا ڈنڈا، تمہارا کوڑا ہر وقت لٹکا رہے، تمہارے گھر والے اس کوڑے سے ڈرتے رہیں کہ کہیں ہم نے اگر غلطی کی تو ہماری شامت آ جائے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ادب سکھانے کے لیے، تعظیم سکھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو شعور سکھانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوڑا لٹکا کے رکھیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ادب سکھایا نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی بچوں پر سختی کی ہے کہ بچے مسجد میں بھی آ کر تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کو کچھ کہہ دے کہ مسجد میں ادب کے ساتھ آتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شعور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی خود بھی سکھانے، یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں تو بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا بچے کتنا ادب کرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے۔ خود ہم کہ کبھی کوئی شرارت ہو جاتی کہ کسی بڑے کو دیکھ لیا، کسی کو بھی، یہ نہیں کہ وہ اپنا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی بڑا ہم نے اپنے سے دیکھ لیا، کوئی جوان بندہ اگر سامنے سے آ گیا تو شرارت ہماری ختم ہو جاتی، سہم جاتے تھے ہم ڈر کے۔ لیکن آج کے بچے ہیں، بیچ میں استاد بیٹھا ہے، دادا بیٹھا ہے، چاچا تایا بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، لیکن بچوں کو شرم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف نرمی ان کے ساتھ برتی ہے، سختی سے ہم ان سے کبھی پیش نہیں آئے، ادب انہیں ہم نے سختی سے سکھایا ہی نہیں ہے۔ جب ہم سختی کریں گے تو پھر جا کر کام بنے گا، صرف نرمی سے کام بننے والا نہیں ہے۔ ہاں جہاں نرمی کام دے تو وہاں کریں، یہ نہیں کہ صرف ہم نے یہی اصول بنا لیا کہ نرمی نرمی نرمی، نہیں، سختی ہے ہی نہیں دین کے اندر، یہ غلط سسٹم ہے، غلط طریقہ کار ہے۔
اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا یہ بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ صرف دین کے اندر ہے، جب دینی بات آئے نا، کوئی مذہب کی بات آ جائے تو پھر ہمیں نرمی یاد آ جاتی ہے۔ ویسے ہمارا معاشرے کے اندر پورا ہمارا معاشرہ، کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے کہ اپنے خلاف یا کسی دنیاوی معاملات کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہاں ان کی سختی کا عالم دیکھا کریں۔ میں ہوں، میرے خلاف اگر کوئی بات کر دے تو میں ہو سکتا ہے کیا کچھ ان کے ساتھ کر دوں، لیکن جب دین کی بات آ جائے، نہیں جی پھر دین تو نرمی کا درس دیتا ہے۔ اپنے لیے ساری سختی، اللہ رسول کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ نرمی بچی ہے تو صرف دین کے لیے بچی ہے، سختی ہے تو صرف اپنے معاملات کے اندر ہے۔ ہمارے دنیاوی سارے معاملات کے اندر سختیاں برتی جاتی ہیں، تب جا کر نظام چلتے ہیں، لیکن صرف دین ہی بچا ہے کہ اس کے اندر صرف نرمی سے کام لیا جائے۔ تو پیارے بھائیو بزرگوں، دین کے اندر جہاں سختی چاہیے وہاں سختی ہونی چاہیے، اور جہاں نرمی چاہیے وہاں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارا معاشرہ بگڑے گا۔ یہاں پر ہمارے ایک بزرگان دین مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی جسم بنایا نا، اس کے اندر بھی اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں، کہ فرمایا کہ ہمارے جسم کے اندر سخت ہڈی بھی ہے اور نرم ہڈی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جسم کی بناوٹ کی جہاں پر نرم ہڈی کا کام تھا اور محل تھا نرم ہڈی کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں نرم ہڈی پیدا فرمائی، اور جس جگہ پر سخت ہڈی کا کام تھا وہاں پر اللہ نے سخت ہڈی پیدا فرمائی۔ اگر آج کوئی سخت ہڈی والی جگہ پر نرم رکھ دے اور نرم والی جگہ پر سخت رکھ دے تو جسم کی بناوٹ ختم ہو جائے گی، جسم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہر چیز اپنے محل میں خوبصورت لگتی ہے، جس چیز کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ وہاں خوبصورت لگتی ہے، وہاں اس کے لیے زیب و زینت کا باعث ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی چیز اپنے محل سے اپنے مقام سے ہٹا دی جائے تو پھر اس کی رونق، اس کی خوبصورتی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جہاں نرمی برتنی چاہیے تو وہاں نرمی برتیں، جہاں سختی سے پیش آنا چاہیے اور ہمارے دین اسلام نے سختی کا حکم دیا ہے تو وہاں سختی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ بگڑے نہ، ہمارا معاشرہ سنور جائے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ خصوصاً سختی سے اگر آپ پیش آئیں گے تو یہ ہمارے بچے کل کو یہ ہمارا سرمایہ بنیں گے۔ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ سختی نہیں کی، انہیں ادب نہیں سکھایا، تعظیم نہیں سکھائی، شعور نہیں سکھایا، مسجد میں جانے کے آداب نہیں سکھائے، بڑوں کے آداب نہیں سکھائے، تو یہ کل کو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث فتنہ بنے گی یہ اولاد، اور قبر و حشر کے اندر بھی ہمارے لیے باعث عذاب بنے گی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، زمانہ جاہلیت کے اندر تم بہت سخت تھے، لیکن کیا ہو گیا تم میں اسلام کے اندر بہت نرم ہو چکے ہو۔ یعنی فرمایا کہ سختی تمہیں کرنی چاہیے، سختی سے کام لینا چاہیے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مانا تسلیم کیا کہ اللہ کی قسم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اس بات میں حق پر تھے، اس بات میں حق پر تھے، ان کا یہ فیصلہ حق پر تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، جنہوں نے نماز سے انکار کیا، ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ اس بات میں فرمایا کہ وہ حق بجانب تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت زیاد بن علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رعا عمر رجلا یقول ان ھذا لخیر الامۃ بعد نبیھا فجعل عمر یضرب الرجل بالدر ویقول کذب الآخر لا ابو بکر خیر منی ومن ابی ومنک ومنک ابی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے عمر، آپ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے سے مارا، اسے درے سے مارا، اور فرمایا جھوٹ بولتا ہے اے جھوٹے کذاب، تجھے پتہ نہیں ہے حضرت صدیق اکبر عمر سے بھی، عمر کے والد سے بھی، تم سے بھی، تمہارے باپ اور تمہارے باپ کے باپ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔
حضرت عمر بن خطاب نے درہ مارنے کے بعد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے مجھے فضیلت دیتا ہے حضرت صدیق اکبر پر؟ فرمایا وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، مجھ سے بھی افضل ہے، میرے باپ سے بھی افضل ہے، تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے باپ حتیٰ کہ تیرے باپ کے باپ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام مرتبہ ہے۔ اس لیے ہمارے تمام صحابہ کا اور صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، تمام بزرگان دین کا، ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، اگر دنیا میں مخلوق میں سے، کائنات میں سے اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ فیصلہ ہے ہمارے تمام بزرگان دین کا۔ اس لیے اس فیصلے سے جو ہٹے گا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ طرح طرح کے فتنے آج ہمارے دور میں اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ احادیث مبارکہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وددت انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں پسند کرتا ہوں کاش کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ لوگوں کو مقام مرتبہ صدیق اکبر کا سمجھا دیا، بتا دیا کہ حضرت عمر بن خطاب یہ خواہش کر رہے ہیں، یہ آرزو کر رہے ہیں کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مقام صدیق اکبر نگاہ عمر میں کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے مقام صدیق اکبر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ گویا کہ اپنے ذہن کے مطابق آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جس مقام مرتبے پر میں ہوں اس سے کہیں افضل و اعلیٰ ہوتا کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ آپ کی عاجزی و انکساری بھی اس کے اندر ہے حضرت عمر بن خطاب کی، اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں، صدیق کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت حسن بن ابی رجا آپ فرماتے ہیں قال اتیت المدینہ تھا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا فِي وَسْطِهِمْ رَجُلٌ يُقَبَّلُ رَأْسَ رَجُلٍ وَيَقُولُ أَنَا فِدَاؤُكَ، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر آیا، دیکھا کہ ایک لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے درمیان میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ کسی کو چوم رہے ہیں، کسی کے سر کو بوسے دے رہے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بوسہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انا فداؤک، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ بھی آواز آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی آواز ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں لولا انت ہلکنا، کہ اگر آج آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ آواز بھی آ رہی ہے اور سر کو بوسہ بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے، کس کو بوسہ دے رہے ہیں، کون ہے بوسہ لینے والا۔ فقلت، میں نے لوگوں سے پوچھا من المقبل و من المقبل، بوسہ دینے والا کون ہے، جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے یہ لوگوں سے سوال کیا کون ہے یہ بوسہ لینے والا کون ہے، اور جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا، بتایا آپ کو قال ذاک عمر بن الخطاب، فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب ہے، یقبل راس ابی بکر فی قتال اہل الرد الذین منعوا الزکاۃ، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر کے سر کا بوسہ لے رہے ہیں اس معاملے میں کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ سے منع کیا آپ نے ان مرتدین کے ساتھ جنگ کی، اور اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب آپ کے سر کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے، آج اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے روایت پڑھی بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جا کر حضرت صدیق اکبر کو نرمی کا درس دیا، اور اس لیے فرما رہے ہیں کہ
اس وقت صدیق اکبر حق پر تھے، لیکن ہم جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ حضرت عمر فرما رہے ہم جنگ کے حق میں نہیں تھے، صرف حضرت صدیق اکبر جنگ کے حق میں تھے، اور وہ بہتری پہ تھے اور وہ حق پر تھے۔ اگر آج یہ نہ ہوتے تو ہم جنگ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ جب جنگ فرض ہو جائے، جب جہاد ضروری ہو جائے، اس وقت اگر لوگ غلط مسئلے پر ڈٹ جائیں اور غلط لوگوں کا ساتھ دیں تو یہ بھی باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ جب جنگ ضروری ہو جائے، جب جنگ جہاد فرض ہو جائے، اس وقت اگر مسلمان جہاد نہ کریں، جنگ نہ کریں، تو اس وقت وہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاکت ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے آج نرمی کا درس دینے والے ذرا ان روایات کو اور صحابہ کے یہ جو اقوال ہیں، یہ جو افعال ہیں، انہیں ذرا پڑھ کے دیکھیں اور سمجھ کے دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جو میرے راستے پر، جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جس نے میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، میری سنت میرے صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ تو حضور کے صحابہ کا راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ساری زندگیاں جنگوں میں گزر گئی ہیں، اور آج ایک ہم ہیں ساری زندگی کے اندر ایک جنگ میں بھی شرکت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی خواہش کی کہ ہم کسی جنگ میں شرکت کریں، یا کبھی ہم پر جہاد فرض ہو اور ہمیں حکم دیا جائے کاش کہ ہم جہاد کے میدان میں جائیں اور کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ یہ ہمارے ہاں خواہش کہاں سے آئے؟ جب ہماری زبان کے اندر حق بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو ہم تلوار کہاں سے اٹھائیں گے؟ ہم بندوق کہاں سے اٹھائیں گے؟ ہم جنگ کی بات کیسے کریں گے جب ہم صرف زبان سے بھی حق بات نہیں کر سکتے؟ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، ڈرتے ہیں کہ کہیں فساد ہونے کا، فتنہ پرور ہونے کا فتویٰ ہم پر نہ ٹھوس دیا جائے، یا معاشرے کے اندر ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ شدت پسند ہے۔ جب ہم زبان کے ساتھ حق بات نہیں کر سکتے، ایسے معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، تو پھر ہم جنگ کیسے کریں گے؟ جنگ کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ جہاد کا جذبہ پھر کہاں سے آئے گا؟ جب جہاد کا جذبہ مسلمانوں سے اٹھ جائے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب میری امت جہاد کو ترک کر دے گی، جہاد کو چھوڑ دے گی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ صلت اللہ علیہم ذلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط کر دے گا جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو ہم جہاد کرتے ہیں؟ کون جہاد کر رہا ہے ہمارے اندر؟ جہاد کفار کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، یا کسی مسلمانوں ہی میں سے کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو تو اس وقت بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بتائیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر کچھ لوگوں نے جہاد کی رسم کو قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کامیابیاں بھی عطا فرمائی، لیکن ہم نے جب سے جہاد کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم ذلت و رسوائی کے اندر ایسے پس رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی مہنگائی اتنی ہوگی، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے وہ ہو گیا، ہر ایشو پر لوگ بول رہے ہیں، لیکن جب دین اسلام پر ڈاکہ مارا جائے، دین کے احکام پر ڈاکہ مارا جائے، ناموس رسالت پر ڈاکے مارے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ناموس پر حملے کیے جائیں، صحابہ کی ناموس پر حملے کیے جائیں، اس وقت ہم خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جائے اپنے معاملات کی، دنیا داری کی، تو پھر سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر زبان سے باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن جب دین کی باری آئے تو ہم اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ یار کم از کم یہ بھی تو جہاد کا ایک حصہ ہے کہ زبان کے ساتھ بھی تو بولیں، کم از کم کچھ نہ کچھ۔ آپ سیدھی بات بھی تو کریں، حق کی بات بھی تو کریں۔
لیکن جب یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے؟ آج ہمارے ہاں بارشیں، ہم روز دعائیں کرتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے دین کے احکام کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے. کیوں نہیں دیتے؟ اکثر لوگوں کا ذہن ہے کہ یہ فرض ہے ہی نہیں. جو فرض سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں، نکالتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائشیں تبھی آتی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے. دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے رب کے احکامات کو بھلا دیا ہے، انکار تک نوبت پہنچ چکی ہے. اور یہ معاملہ تو وہاں تک ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کا انکار کرے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، نماز کا ہو، پردے کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، اگر وہ انکار کرتا ہے تو شریعت کی روح کے مطابق اس کے ساتھ جنگ کرنا فرض ہوتا ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے. اس لیے تمام احادیث کے اندر یہ بیان موجود ہے اور لفظ کیا ہے موجود کہ ارتدت العرب. صدیق اکبر کے زمانہ میں حضور کے وصال کے بعد بعض عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، بعض مرتد ہو گئے. یہ سارے الفاظ ہیں. یعنی حالانکہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آج ہمارے یہاں دیکھ لیں پھر ہم کس روش پر چل رہے ہیں اور ہمارا آج نظریہ کیا ہے، آج ہمارا عقیدہ کیا ہے. کیا ہم دین سے کہیں دور تو نہیں نکل چکے کہ صرف ہمارے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا کہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہو چکے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں آتا. تو کاش خدارا اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارے ایمان کہاں ہیں. آج نہیں تو کل دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. قبر کے اندر ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، میدان محشر میں ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ایمان سلامت تو دنیا و آخرت سدھر جائے گی، ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے. اللہ تعالیٰ کی